اللہ تعالیٰ اس وقت چھینتا ہے جب کہ انسان بدل جائے. انسان جب تک نہیں بدلتا اس وقت تک اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر ہوتی رہتی ہیں. جیسے ہی نعمت کو لے کر کے انسان بدل جائے, نعمت لینے سے پہلے الگ تھا, نعمت لینے کے بعد بھی اگر ویسا ہی رہے گا تو جب تک ویسا رہے گا اس وقت تک نعمتیں آتی رہیں گی. نعمت لے کر کے بدل گیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نعمت اس کے پاس سے چھن جائے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اپنے آپ کو یہ بدل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں. مفسرین ذات کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی نعمت چھن جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی کتاب کو کھول کر کے دیکھے کہ کہیں بدلاؤ تو اس کی زندگی میں نہیں آیا. جہاں پر بدلاؤ آیا وہاں پر درست کرنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ نعمت پھر اللہ تعالیٰ چھین لیں گے تو پھر کبھی نہیں دیں گے. چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتلائی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت اس کو دیتا ہے تو خود جب تک نہیں بدلتا اس وقت تک اس کی نعمت اس سے چھین نہیں جاتی. نعمت چھن گئی ہے, اب وہ نعمت کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو, صحت و تندرستی کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, اسی طرح سے پراپرٹی کی شکل میں, جائیداد کی شکل میں, جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ بدل گیا, دل کے اندر خرابی آ گئی تو نعمت چھن جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان یعلم اللہ خیر فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. یہ اصل میں جنگ بدر میں جو خیر ہو چکے تھے ان کے بارے میں اللہ نے بات بتلائی. یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم میں کوئی خیر جانتا تو تم کو خیر دیتا. انسان کے دل میں اگر کوئی خیر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر دیتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. علامہ ابن القیم لکھتے ہیں جب تک آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے اللہ کی عطا اس کے پاس رکتی نہیں ہے. اللہ کی عطا, اللہ کے تحفے, اللہ کے انعامات, اللہ تعالیٰ کی نوازشات, اللہ کی رحمتیں اس کو آتی رہتی ہیں. نیت جب تک صحیح ہوتی ہے انسان کی اس وقت تک اللہ کی تحفے, اللہ کے عطایا اس کو آتے رہتے ہیں. جیسے انسان کی نیت غلط ہو گئی اللہ تعالیٰ کی عطا آنا بند ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا آنا اس کے لیے بند ہو جاتا ہے. یہی بات ہے اللہ آدمی کے اندر دیکھتے ہیں. دل کے اندر خیر کا جذبہ ہے تو خیر دیتے ہیں, دل کے اندر خیر کا جذبہ نہیں ہے تو یہ خیر رک جاتا ہے. اب اندازہ لگائیں, یہ ندی ہے, ندی کے یہاں پر بھی یہ سیڑھیاں ہے, یہاں پر بھی ایک سیڑھیاں ہے, یہاں پر چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر کچھ کپڑے وغیرہ دھو رہے ہیں. یہاں سے جو پانی جا رہا ہے یہ دھونے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ میرا حصے کا پانی ہے, میں اس کو آگے جانے نہیں دوں گا, وہ کر کے روک لیا. تو سزا یہ ہوتی ہے کہ اوپر کا پانی آنا بند ہو جاتا ہے. جب تک یہ چھوڑے گا اوپر سے جاتا رہے گا پانی, یہ بند کر لے گا یہ میرا حصہ ہے بول کر اوپر سے بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں, اگر دل میں خیر ہے, اچھائی کا جذبہ ہے, اچھائی دیتے رہتے ہیں آدمی. خیر کا جذبہ بند ہو گیا تو اوپر سے بھی اللہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر سے خیر کا جذبہ یا خیر کا ملنا بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جنگ کا ماحول ہے, کافروں میں اور مسلمانوں میں جنگ ہو رہی ہے. جنگ کے ماحول میں اچانک مسلمانوں کی جگہ پر ایک کافر پھنس گیا. اب اس کے کافر کے ساتھ کیا کرنا, غیر لوگوں کو تو کیا کرتے, ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وفاداری بتلایا اگر جنگ کا ماحول ہو اور تمہارے اندر غیر مسلم آ جائے تو تم ان کو کیا کرو, ہاتھ نہیں اٹھانا ان کے اوپر, بلکہ امن کی جگہ امن سے اس کو رکھنا, امن کی جگہ پر اس کو امن کیمپ میں لے جا کر کے اس کو چھپا دینا. یہاں تک کہ جب تم اپنے گھر میں اس کو رکھنا تو ایسا کوئی موقع تلاش کرنا کہ تمہارا قرآن وہ سنے, کیونکہ قرآن وہ سنا نہیں ہے اس وجہ سے تمہاری خلاف لڑنے کے لیے وہ آیا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. کہ امن کی جگہ پر اس کو لے جا کر کے پہنچاؤ, پہنچانے سے پہلے کچھ ایسا موقع تیار کرو کہ اس کو قرآن سناؤ. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دوستوں میں کوئی غیر مسلم ہے تو کوئی ایک ایسا موقع اس کے لیے ہم نکالیں کہ ہم اس کو قرآن سنائیں, کیونکہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی کو قرآن سمجھ میں آ جائے. وہ بہت بڑا علم والا ہے ہمارا دوست, ہمارا ساتھی, لیکن اس کو قرآن سمجھنا نہیں آتا ہے تو وہ جاہل ہے. اللہ نے فرمایا کیونکہ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, کا جاہل لوگ ہیں, جانتے نہیں ہیں. سب سے بڑا علم قرآن کو سمجھنا ہے. آدمی کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ جائے. تو یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی. اس کے بعد ایمان کی عظمت بتلائی. ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھو پرانے زمانے میں کعبۃ اللہ کے اندر
मुशरिकीन लोग हज को आने वालों को पानी पिलाते थे, सत्तू घोल कर खिलाते थे, बहुत खिदमत करते थे, इसको सिखाया कहते हैं। बहुत ज्यादा वो नेकी शुरुआत की जाती थी। अल्लाह ताला ने बयान करवाया और मस्जिद की तामीर करना एक बहुत बड़ी नेकी है, वो भी मस्जिद की तामीर में मस्जिद हराम की तामीर करना और बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन अल्लाह ने बयान करवाया अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाह, क्या तुम ये समझ गए हो कि हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों की खिदमत करना और मस्जिद हराम को बनाना ये अल्लाह पर ईमान के बराबर हो जाएगा? अल्लाह पर ईमान बहुत बड़ी चीज है। मुफस्सिरीन इकराम इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं इंसान सारी उम्र खैराती कामों में गुजार दे, वेलफेयर कामों में गुजार दे, सारी उम्र वो लोगों को फायदा पहुंचाने में गुजार दे, ये सारी उम्र के काम इसके ईमान बिल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह पर ईमान जो इसका है, जो अल्लाह पर ईमान लाकर की जो इबादत ये करता है उसके मुकाबला नहीं कर सकते, कितना भी वेलफेयर काम करो। इसीलिए हम कहते हैं तौहीद सबसे पहले, ईमान सबसे पहले, क्योंकि ईमान का मुकाबला करने के लिए दुनिया में कोई चीज नहीं है। हाजियों को पानी पिलाना भी ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। सारी उम्र आप खैराती काम करते रहे, स्कीमें बनाते रहे लोगों को फायदा पहुंचाने की, लेकिन ईमान के बराबर में नहीं हो सकता। इतनी आजमत है ईमान की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो, जमा करने से मना नहीं किया, बल्कि खर्च किए बगैर जमा करना मना है। अल्लाह के रास्ते में आप खर्च कर रहे हैं तो आप पहाड़ के उतना भी जमा सकते हैं, इसमें मना नहीं है। इस सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने बताया वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं, ऐसा जमा करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में दिए बगैर जमा करते हैं, तो ये उनके लिए वबाल है। अल्लाह के रास्ते में आप दे रहे हैं, एक भी जमा कर रहे हैं, तो ये जमा करना आपके लिए जायज है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस बारे में ये बात बताई कि सच्चे पक्के दोस्त की पहचान क्या है। तीन चीजें हैं, तीन अलामतें हैं, तीन खुसूसियात है। आपका दोस्त सच्चा है बोल करके आप समझना हो तो तीन चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। उन तीन चीजों में से एक चीज सूरह तौबा में 10वें पारे में अल्लाह ने बतलाई, बाकी दो चीजें अलग अलग जगह पर बतलाई। पहली चीज, दोस्त अल्लाह को याद दिलाता है। आपका दोस्त जो आपका साथ रहता है अल्लाह को याद दिलाता है। वो आशिक़ फी अमरी, मेरे यानी जब कभी नमाज का वक्त हो गया तो दोस्त कहता है चलो भाई नमाज पढ़ते हैं, ये आपका सच्चा दोस्त है, अल्लाह को याद दिलाता है। और दूसरा ये कि मुसीबत में ऐसी बात करता है कि दोस्त के होंठ पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये सूरह तौबा में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। मक्के से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, दरमियान में गारे ज़ोर में रुके, 3 दिन गारे ज़ोर में रुके, काफी ऊपर आ चुके हैं, जहां पर अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक दोनों हैं, वो गार के ऊपर पैर है। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल से कहा या रसूल अल्लाह, ये अगर हमको तलाश करना तो दूर की बात, अपने पैरों को भी देख लेते तो हमें यहाँ पर इनको नजर आ जाते। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त को तसल्ली दी। ये तसल्ली ऐसी थी कि अबू बकर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह के रसूल ने क्या तसल्ली दी कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। यानी दोस्त ऐसा हो कि मुसीबत के वक्त में ऐसी बात बोले अपने दोस्त को कि दोस्त के होठों पे मुस्कुराहट आ जाए। मुसीबत के वक्त पे अपनी तू देख ले वो के निकल कर जाना दोस्त नहीं है, बल्कि उसको पकड़ कर मुसीबत में उसको साथ दे, ये दोस्त है। और तीसरी खुसूसियत ये कि गलती अगर करे दोस्त तो उसकी इस्लाह करे। सूरह कहफ के अंदर इसका वाक़या अल्लाह ने जिक्र फरमाया। इसके बाद एक आयत करीमा है, फरमाया कुल ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलितवक्कलिल मुमिनून। ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमको वही पहुंचेगी जो अल्लाह ने लिख दिया है। हमको वही चीज पहुंचेगी, वही बीमारी पहुंचेगी, वही तंगी पहुंचेगी, वही परेशानी पहुंचेगी जो परेशानी अल्लाह ने लिख दिया है। और हमारा भरोसा तो अल्लाह ताला पर है, हमारा भरोसा तो अल्लाह तबारक व तआला पर है। यहाँ पर दो बातें मालूम हुई। पहली बात ये मालूम हुई कि मोमिन हजरात ये कहते हैं कि जो भी मुसीबत आती है अल्लाह तबारक व तआला की लिखी हुई है। लना से मुफस्सिरीन ने इस्तेदलाल किया है कि हमारे लिए उस मुसीबत में फायदा ही होता है। जो भी मुसीबत इंसान को आती है उस मुसीबत में बाद में फायदा ही होता है, ये अल्लाह की तरफ से आती है। दूसरी बात यह है
کہتے ہیں کہ بزدلوں کو اس آیت کریمہ سے علاج کرانا چاہیے. جو بزدل لوگ دنیا میں مرتے مرتے جو جی رہے ہیں ان لوگوں کو اس آیت کریمہ سے علاج کر لینا چاہیے کہ وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے. جو اللہ نہیں لکھا وہ نہیں پہنچے گا. دوسرا آدمی مرا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم بھی مرے؟ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. سامنے والے کا معاملہ ہمارے معاملے کے جیسا تھوڑا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا نصیبہ لکھا ہے. بزدل قوم سے کہنا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرے اور اپنا علاج کروائے. جو ڈرپوک بن چکی ہے قوم دنیا کے اندر کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ڈرپوکی کی زندگی ہتھیلی میں جان رکھے گی گزارے گی کب ہمارا علام ملے گا ہم کو جانا پڑے گا. خالد بن ولید نے کہا تھا کہ موت اگر لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. موت اگر لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اگر موت لکھی ہوئی ہو تو زندگی آ کر کے موت سے لگ جاتی ہے. زندگی آ کر کے موت سے مل جاتی ہے. موت زندگی سے بڑھ کر کے کوئی جی نہیں سکا, موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس کو کیا پہنچنے والا ہے. انسان کو بڑی ہمت سے اور بڑے ہی طاقت بہادرانہ انداز میں دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. آگے میں نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ماوا اور ملجا ہے اور وہی سب کچھ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. اس آیت کریمہ میں بزدلوں کا علاج بتلایا گیا ہے کہ بزدلی مت کرو, ڈر مت کرو دل کے اندر, بلکہ جو بھی پہنچے گا اللہ کا لکھا ہوا ہے اور اس میں فائدہ ہے. اس کے بعد رب العالمین نے بیان فرمایا منافقوں کا سردار مر گیا, عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا. ان کے بیٹے پکے سچے صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. یہ منافقوں کا سردار کا جہنمی لیکن بیٹا پکے صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, کہا اللہ کے نبی اپنا جھبا دیجئے تاکہ میں میرے باپ کو بھیگا کچھ نہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ جھبا نکال کر کے دے دیے, لے جا کر کے بنا دیے. پھر اللہ کے نبی سے بولے کہ اللہ کے نبی آئیے نماز جنازہ پڑھائیں گے. نماز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آدمی کون ہے. یہ آدمی وہ ہے جو پیچھے سے خنجر پھونکنے والا. سامنے سے اگر کوئی وار کرتا ہو تو بچاؤ ممکن ہے, لیکن پیچھے سے اگر وار کرنے والا ہو تو اس سے بچاؤ ناممکن ہے. ہر زمانے میں منافقین سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا, چونکہ یہ اندر رہتے ہیں, مسلمانوں کے جیسا رہتے ہیں اور مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر کے مسلمانوں کے صفوں کو توڑتے ہیں, مسلمانوں کے صفوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں, جھگڑا فساد کرتے ہیں اور منفی خیالات کو مسلمانوں میں پروان چڑھاتے ہیں. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. ان کا یہ سردار ہے جو مرا ہے. ہمارے نبی کی رحمت للعالمین دیکھیے اتنے نرم دل تھے, جھبا دے دیے, پھر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, عمر فاروق پکارے اللہ کے نبی کو, یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں آپ, اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ جو اسلام کو مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. بہرحال جو ہوا آیت اتری, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, نماز جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ, 70 مرتبہ بھی ان کے لیے آپ دعا کرو, معافی مانگو, اللہ تعالیٰ اس منافق کی معافی کبھی نہیں کرے گا. اللہ اس منافق کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. اس پر مفسرین کا تبصرہ دیکھیے. مفسرین کہتے ہیں 70 مرتبہ استغفار پڑھنا یہ بڑی چیز ہے. 70 مرتبہ استغفار پڑھنا یہ بہت بڑی چیز ہے. 70 مرتبہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن پڑھنے والا منافق نہ ہو. اس کی ایک چھوٹی مثال دیکھیں. ایک چیز ہے, پہلے مان لیجیے آپ بولے کہ اس کو مجھے بیچیں گے کیا, تو میں بولوں گا 10 کروڑ بھی اگر آپ دیں میں اس کو نہیں بیچوں گا, آپ کو نہیں بیچوں گا. تو 10 کروڑ جو میں بول رہا ہوں یہ بڑی عدد ہے. 10 کروڑ جو بول رہا ہوں یہ بڑی عدد ہے. اس کا مطلب میرے نزدیک وہ بڑی عدد ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اتنا بھی اگر تم دو گے تو میں نہیں بیچوں گا. یہی بات اللہ تعالیٰ کی 70 مرتبہ بھی اگر تم توبہ کرو, اس کے لیے مغفرت مانگو, تو اس کو میں معاف نہیں کروں گا. مطلب یہ 70 مرتبہ یہ بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک. 70 مرتبہ اگر انسان توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ توبہ کرنے والا منافق نہ ہو تو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے. 70 سے زائد مرتبہ کا جو لفظ آیا یہ یہی ہے.
کہ منافق کی مغفرت نہ ہوگی. 70 کا لفظ بڑا ہے اللہ کے نزدیک, تو 70 مرتبہ کم سے کم ہم لوگوں کو دن میں استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد رب العالمین نے بیان فرمایا جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا. جنگ تبوک کا موقع, جنگ کے لیے بہت گرمی کے دن, صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کٹنے کا وقت ہے, پھل لگا ہوا ہے جھاڑوں میں, کھجوروں. ایسے موقع پر نکلنے کا حکم ہوا تو لوگ آتے گئے, کچھ نہ کچھ دیتے گئے. صحابہ کرام صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس, لڑنے کی خوب چاہت تھی دل میں, بڑا جذبہ تھا لڑنے کا. اللہ کے نبی کے پاس آ کے بولے اللہ کے نبی سواریاں دیجیے, سامان دیجیے لڑنے کا, ہم جا کر کے لڑیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو جیسے یہ بات انہوں نے سنا سب پلٹ لیے ہوں اور پلٹ کر کے رو رہے تھے. اللہ کے نبی کو دکھانا نہیں تھا رونا, آنسو, اس لیے پلٹ کر کے رونے لگے کہ کچھ نہیں ہے, سواریاں بھی نہیں ہے, سامان بھی نہیں ہے, لیکن دل میں جذبہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی کہ اللہ ان کو معذرت کر دیا, معاف کر دیا ان کو, اور ان کے لیے اے نبی جنگ کے اندر جو بھی مال آتا ہے اس مال میں سے حصہ مقرر کیجیے. یہ معذرت کی وجہ سے نہیں آ سکے, لیکن ان کے دل کے جذبات آنکھوں کے آنسو کی شکل میں باہر آئے ہیں. میرے بھائیو یہاں پر غور کریں, دو تین آنسو وہ بہائے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتلایا کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ کا لفظ آیا فیضان سے. فیضان کس کو کہتے ہیں؟ سیلاب کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ 4 خطروں کو اتنا بڑا جان لیا جیسا کہ کوئی آدمی آنسو بہاتا رہے تو کتنا زیادہ آنسو بہائے گا, اتنا زیادہ کی عکاسی سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کی. معلوم یہ ہوا کہ انسان کچھ نیک کام کرے, خود سے اس کو بڑا سمجھے تو وہ بڑا نہیں ہوتا. وہ نیک کام خود سے اگر بڑا سمجھ جائے تو وہ بڑا نہیں ہوتا, چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو, لیکن اللہ اگر اس کو بڑا سمجھے تو کام بڑا ہو جاتا ہے. 4 قطرے آنسو کے ان لوگوں نے بہائے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بڑا سمجھا, اس نے تفیض من الدم نہیں کہا. اس لیے نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس نیکی کو تو قبول کر لے. یہ بڑا اگر ہم نے سمجھ لیا, اللہ کی نظر میں وہ نیکی چھوٹی ہو تو بھی اس کا کوئی اجر ہمیں نہیں ملے گا. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے جذبات کی وجہ سے ان کے آنسوں کی تعریف کی. ایسے ہی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے نہ ہونے کی وجہ سے, عمر ساتھ نہ دینے کی وجہ سے کچھ کام کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے تو نیت کر لینی چاہیے کرنے کی, جس طرح صحابہ نے نیت کی. اللہ نے ان کی نیت کی تعریف کی اور ان کو حصہ لگا دیا. ایسا نیت تو کر لینی چاہیے, میں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اللہ جانتا ہے اگر میری سکت میں ہوتا تو میں یہ کام ضرور کرتا, میری طاقت میں ہوتا تو میں یہ کام ضرور کرتا. ایسے سچی نیت کر لینی چاہیے. ایسا نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ کرنے کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑا سخی ہے رب العالمین, ہمارے نیتوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب نیت ہماری صحیح ہے تو پھر ثواب بھی ہمیں مل جائے گا. اس کے بعد رب العالمین نے زکات کے مصارف بتلائے کہ زکات 8 قسم کے لوگوں کو دینا صحیح ہے, 9 اور کچھ بھی نہیں. 8 قسم کے لوگ کون نہیں ہے؟ فقیر آدمی, مسکین آدمی, اور زکات کی وصولی میں کام کرنے والا. ابھی جو مسلمان ہوا اسلام میں ثابت قدم رہنے کے لیے اور گردن چھڑانے میں, یعنی مجرموں کو قیدیوں کو آزاد کرانے میں, یعنی بیکار سے لے جا کر کے لوگوں کو قید کر کے رکھتے تھے تو ان کے اوپر ان کا کوئی گناہ نہیں ہے, خامخواہ ان کو پھنسایا گیا ہے. ایسے لوگوں کو چھڑانے میں کچھ پیسے درکار ہو تو پیسے دے سکتے زکات کے مال سے. اور پھر رقاب والغالبی جو آدمی خرچ کے بوجھ تلے دب چکا ہو تو یہ پیسے دے کر کے زکات کے پیسے دے کر کے ان کو خرچ سے نکالا جا سکتا ہے. اور وہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے ہیں. اللہ کے راستے میں یہ وسعت ہے, یہ مدارس ہے, یہ جتنی چیزیں یہ سب اللہ کے راستے میں آتی ہیں. تو یہ 8 مصارف ہے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کا کلام نہ ہوتا, بندوں کا کلام ہوتا, تو مصارف زکات جو آج یہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہ 8 مصارف بیان نہ ہوتے, بلکہ یہ کہہ دیا جاتا کہ زکات مشکور ہو. چونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اس لیے فقیر کو دو, مسکین کو دو, فلاں کو دو, اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے. اگر آدمی کا ہوتا تو آدمی اپنی طرف منسوخ کر لیتا کہ مجھ کو دو, اپنے کام کو کرنے والوں کو دو, میرے مشن کو چلانے والوں کو دو,
کلام کلام الہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حدود رکھے، اس کو دو اس کو دو. یہ جو مسکین اور فقیر باریک باریک فرق کو بھی لحاظ رکھا گیا. باریک فرق، فقیر میں مسکین میں باریک فرق ہے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو، مانگتا ہو. اور مسکین جس کو کہتے ہیں ایسا آدمی جو کماتا تو ہو لیکن اس کو روزی روٹی برابر نہ جاتی ہو لیکن مانگتا نہ ہو. کتنے لوگ ہیں؟ مان لیجیے ایک روز بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کے کھانے کے لیے ایک آدمی کو 500 ہوتے ہیں. ایک دن کا 500 میں ہوتا ہے، آپ کی محنت کرتا ہے 200 کماتا ہے، 300 کماتا ہے. مسکین ہے وہ، مسکین ہے وہ، لیکن لوگوں سے بولتا نہیں ہے. یہ مسکین ہے. فقیر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مانگتا ہے. باریک فرق کو بھی لحاظ رکھا گیا ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں تو اور کیا ہے کہ باریک باریک فرق. معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو کماتے تو ہیں لیکن ان کی کمائی گزر بسر کے لیے برابر نہیں ہوتی اور دوسروں سے پوچھتے بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. چنانچہ اس بارے میں اور بہت ساری باتیں رب العالمین نے بتلائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.